اس میں ایک باؤنڈری طے کی گئی. اور سب سے بڑی بات ہے, دیکھیے پہلے جو کانسٹیٹوینسی ہوتی تھی اس کا آدھا حصہ کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہوا کرتا تھا اور آدھا حصہ کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہوا کرتا تھا. اور آج جو بیس بنائی گئی وہ پٹواری حلقہ کو بیس بنا کر آج کی حد بندی کی گئی ہے. اور کانسٹیٹوینسی ود ان کانسٹیٹوینسی ہی رہے, اس میں یہ پیرامیٹرز طے کیے گئے ہیں. حد بندی کمیشن جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک آزادانہ ادارہ ہے جس پہ حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں آتا, اور جس کی سربراہی سپریم کورٹ کے ایک جج, ریٹائر جج کر رہی ہے. اس لیے ساتھیوں انہوں نے اپنے قد کے مطابق سے سب کی رائے لی, اور جو ڈرافٹ انہوں نے پیش کیا تو ساری پارٹیز کی رائے اس میں لے لی, چاہے وہ یہاں کی نیشنل کانفرنس ہو, پی ڈی پی کا تو کوئی چلو ان کا ممبر نہیں, لیکن نیشنل کانفرنس کے تین جو پارلیمنٹ ممبرز ہیں, پارلیمنٹن ہیں, ان کی رائے لی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ساتھیوں جموں میں 6 سیٹیں اور کشمیر میں 1 سیٹ بڑھانا. جیسا کہ ہمیشہ ایک آواز اٹھتی تھی جب جموں کی بات کرتے تھے, جموں والے کہتے تھے کہ ہمیں سیٹیں کم ہے اور کشمیر میں سیٹیں بڑھ رہی ہے. اب ایک جغرافیہ ٹیرن, ایک ایریا لیا گیا, اس کو کمیونیکیشن بیس بنائی گئی, اس کی جغرافیہ, اس کا ایریا بیس بنایا گیا, اور جموں میں 7 سیٹیں بڑھانے کی جو سفارش کی گئی اور کشمیر میں 1 سیٹیں. اس سے حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو جمہوریت کو درست کیا گیا. حد بندی کمیشن قانون کے اطلاق اور اصول جیسے جغرافیائی خطوں کو انہوں نے مدنظر رکھ کر اس حد بندی کو قرار پایا. آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر میں ہمیشہ 30 سال سے ایک جب الیکشن ہوتے تھے تو 2% اور 3% کی ووٹ پرسنٹیج کے ساتھ ہمارا ایم پی بنتا تھا. اب اننت ناگ کانسٹیٹوینسی کو راجوری اور پونچھ کے ساتھ ملانا, اس سے ایک تو ووٹروں میں کمپٹیشن بڑھے گا, دوسرا اس سے جو 2% پہ ووٹ ایم پی بنتا تھا, 3% پہ ووٹ بنتا, وہ بند ہوگا, ووٹروں میں کمپٹیشن بڑھے گا, اور ایک نیشنلسٹ آواز راجوری اور پونچھ سے جو اٹھے گی, جو اننت ناگ جیسے ساؤتھ کشمیر سے بائیکاٹ ہوتا تھا, اس کا اثر ختم ہوگا اور ایک نیشنلسٹ وائس وہ سامنے آ جائے گی. یہ ایک بہت بڑا اتہاسک قدم تھا, کیونکہ مقصد تو وہی ہوتا ہے کہ الیکشن میں بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لیں گے, اور جو ڈیموکریٹک پروسیس ہوتی ہے اس میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ. اس لیے راجوری اور پونچھ اننت ناگ کے ساتھ ملانا ایک صحیح قدم ہے. ہم اس قدم کے لیے الیکشن کمیشن ہم اس کے لیے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھیوں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے, حد بندی میں اب تک بہت سے لوگ ہیں جن کو نظر انداز کیا جاتا تھا. میں آپ کو بتا دوں, کشمیر میں بھی کچھ ایسے ایریا تھا, بارامولہ اور بنڈ اس بڈگام کے درمیان میں ایک ایریا آتا تھا جب اس کو نہ وہ ڈسٹرکٹ ایکسیپٹ کرتا تھا اور نہ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہاں کے لوگوں کی پرابلمز سالو نہیں ہوتی تھی, ان کو پریشانی ہوتی تھی. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس حد بندی کمیشن میں انہوں نے جو کیا, انہوں نے ہر ایریا کو مد نظر رکھا, وہاں کی کمیونیکیشن, وہاں کی پاپولیشن, وہاں کے جو بارڈرز ہیں ان کو کتنے اس میں ووٹرز ہے, کس طرح سے اس کو بنا دی. اور سب سے بڑی بات ہے, ہم نے ہمیشہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہمیشہ ایکوالٹی کی بات کی ہے. آج کی حد بندی کمیشن میں جو پارلیمانی حلقہ بنا, ان میں آپ دیکھیے 18 اسمبلی حلقے ہر ایک پارلیمانی حلقے میں قائم بنائے گئے ہیں. اور ایکوالٹی کی بات جو ہم نے کی جموں کشمیر کی, اور ایکول نظر سے اس کو دیکھا گیا. ساتھیوں بھارتیہ جنتا پارٹی حد بندی کمیشن کا شکریہ ادا کرتی ہے, ہم تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جامع اور عوام نواز مسودہ سامنے لا کر اس حد بندی کمیشن رپورٹ کو کمپلیٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جتنی بھی آج پارٹیاں اس پہ واہولہ مچا رہی تھی, کیونکہ ان کا ہمیشہ ایک پیٹرن رہا, انہوں نے حد بندی کمیشن کو جو پیرامیٹر ہے, جو بیس بنایا تھا, وہ انہوں نے اس حساب سے بنایا تھا کہ ان کا ووٹ کہاں اس حساب سے انہوں نے بنایا تھا. لیکن آج کے حد بندی کمیشن نے اس چیز کو نظر انداز کرتی ہے, عوام کے خواہشات کے مطابق عوام کو کہاں سہولت ملی, کہاں ان کی ایڈمنسٹریٹو پہنچ ہوگی, اس کے کو مد رکھ کر انہوں نے حد بندی کمیشن کا جو نئی حد بندی کی ہے اس کو انہوں نے مسودہ تیار کیا ہے. اور ہم امید یہی رکھیں گے کہ اگر کہیں کسی کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کہیں کچھ پراپرلی ہوا نہیں ہے, اس کے لیے بھی انہوں نے کچھ ڈیٹ دیا ہے کہ وہ اپنے مسودے وہاں تیار کر سکے. اور میرا یہی کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی حد بندی کمیشن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ یقین رکھتی ہے کہ اگر کہیں کسی کو کچھ اعتراضات ہے وہ اس میں اعتراض کرے, تاکہ آگے ان کے والے اس عمل کو صحیح طریقے سے کیا جا سکے. شکریہ. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں آیا ہے کہ حجاب کو بین کیا جائے, کوئی بھی آرڈر نہیں ہے. ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں, اور یہاں رائٹ ٹو اسپیچ, رائٹ ٹو ایکسپریشن, اور کیا آپ پہنو گے اس کی آزادی ہے. دنیا بھر کے لوگ حجاب پہن کے آتے ہیں. جہاں کرناٹکا آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیے یہ سکول اور وہاں کا کہ کورٹ کا مسئلہ ہے, اس میں پھنسا ہوا ہے. لیکن جہاں تک میری ذاتی رائے, ویسے تو مسلم ایک مسلمان, میں حجاب کی سپورٹ کرتا ہوں, کیونکہ میرے
मजहब में लिखा है, मेरे इस्लाम में लिखा है हिजाब पहनना है, वैसे तो एक मुसलमान में हिजाब के सपोर्ट करता हूँ। और जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री की बात है, उन्होंने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की, उन्होंने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को चलने की बात की है, कहीं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि कोर्ट की तरफ से जो अभी वहाँ चल रहा है उसमें भी कोई राहत मिल जाए, और जो ये एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है, और आप कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एजुकेशन सिस्टम को भी क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्शन अभी चल रहा है इसलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस पर जोर दे रहे हैं। और ये भी खारिज का नहीं है कि पाकिस्तान इसमें अपनी नाक रगड़ रहा है और पाकिस्तान इसको और हवा दे रहा है, जैसे कि रिपोर्ट्स में भी आ गया। हम यही चाहेंगे, अपना मुल्क है, यहाँ हर एक शहरी चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो आज़ादी के साथ रहे, अपने मजहबी फ़राइज़ जो है उनको अच्छी तरीके से अंजाम। यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। देखिए, जो आज यहाँ पे तारिक साहब ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, ये एक मैसेज है टू द यूथ कि देखिए, जो हम लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे या जॉब्स के पीछे हम लोग लग जाते हैं, एक इनिशिएटिव जो एक यूथ यहाँ का ले रहा है एंड खुद एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, इट इज़ ए मैसेज फॉर अदर यूथ्स ऑल्सो। हमारे होनहार दोस्त छोटे भाई तारिक साहब ने आज यहाँ अपनी बिज़नेस का इनाग्रेशन किया। इनफैक्ट इन्होंने बहुत एक अच्छा सेक्टर चूज़ किया है। इस सेक्टर की हमारी शीप हस्बेंड्री की जो पोटेंशियल है, यहाँ 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अस फीडिंग फिलहाल सप्लाई कर डायरेक्ट फार्मर्स दिन अत तूत तूफान यूत दुकानदार द्रोग तूत माल द्रोग की वन पान ये असल ब्रीड ये शीप यह सप्लाई कर फ्रेंड सो चार्टर्ड बैंकस टीम मैनेजर तम सो चार्टर्ड बैंक त्रित तम लोग गो फार्म चलावन इज माई फ्रेंड एज वेल एज ब्रदर मे दोप यूत क्वालिफाइड टीम मैनेजर MBA कर लड़के त्राय डायरी फार्म तो बह गो तम चीज़न कोर्नस बह इम्प्रेस कि तवे लोग मे हत हमरे फीडिंग सिस्टम ऑल फीडस कर चूँकि अगर वो बहुत अपील कर जवान अगर तुम मेन तरफ कह हेल्प जरूरत कुन बिजनेस कुन सेक्टरस मज अपील कर तुम हेकन मे सत रब्त कर। मोन नंबर 7006882860।